لیکن خان صاحب کے ہاتھ میں راجا یوگ ہے. خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ، ہتھیلی ان کی گہری ہے، مقدر کی لکیر بھی تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے، اور خان صاحب کی جیل کے باہر جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی اتنی تگڑی یا اس میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں پائی جاتی. خان صاحب ابھی مزید اندر ہی رہیں گے سر؟ ابھی کچھ دور باقی ہے، لیکن 90 دن کے بجائے 120 دن کو ہم نے ملٹی پلائی کرتے جانا ہے، یہ بات یاد رکھیے. کب تک کریں گے سر؟ یہ کافی عرصہ ابھی تھوڑا سا دلی دورست ہے، اتنا نزدیک نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ. تو یہ ایک ٹرائی اینگل بنا ہے، جو کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک کھیلتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ درمیان میں گیم چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. یہ ٹرائی اینگل کے اس کونے پہ آگے یہاں میاں برادران بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آخری سانس تک لڑتے ہیں. اس دفعہ وہ بازی ہار گئے. پھر آ جائیں تیسرے اینگل پہ. تیسرے اینگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب. محترم آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست کا وہ اہم مہرہ ہے جو چال ڈالتے ہیں سیاست نہیں کرتے، اور جب چال ڈالتے ہیں تو چاروں شانے چت کر دیتے. پچھلے ہفتے کسی نجومی نے کہا کہ عمران خان صاحب لندن جمائمہ کے پاس چلے جائیں گے. اس نے جمائمہ سے پوچھا ہوگا جا کے. 10 سال اس کو بٹھائے بیٹھے تھے. بشرا بی بی ہاتھ دکھانے کے لیے آئی تھی تو دلچسپی ان کی یہ تھی کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں. اور کس کے ساتھ آئی تھی وہ؟ خاور مانیکا کے. خاور مانیکا کے ساتھ آئی تھی اور پھر بھی یہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہے. یس. اچھا، کہ آپ کہتے ہو کہ بشرا بی بی اب کے وفا کریں گی. ہاں. تو انہوں نے پہلے خاور مانیکا سے تو وفا نہیں کی، تو میں نے کہا خاور مانیکا پہ ہاتھ دیکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سپیس دی تھی تو انہوں نے بے وفائی کی تھی. اگر سپیس نہیں دیتے تو شاید ان سے بھی بے وفائی نہیں کرتی. عمران خان کا اس طرح سے ہے کہ ان کے ہاتھ پر ہتھیلی گہری. میں اپنا ایک بیانیہ ساتھ لے کر چل رہا ہوں. میرا جو بیانیہ ہے وہ 2 طرح کا ہے. پہلا ہے ایک معاشرتی بیانیہ اور دوسرا ہے سنگولر. 2025 تک مہنگائی کا گراف بڑھتا چلا جائے گا، جو 2018 سے شروع کیا. ایک غیر لسانی اور غیر قبائلی معاشرہ جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں ہمارے وجود میں آنے کو ہے، اور 2025 میں مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں مڈل کلاس ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں آج کل آپ سروے پڑھ بھی رہے ہیں کہ 80% تو مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا میرا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک ٹرائی اینگل بنا ہے. اس ٹرائی اینگل کے بارے میں سب سے اوپر پاکستان کی وہ معروف اور مقبول ترین شخصیت جو 206 ملکوں میں جانی پہچانی ہی نہیں جاتی بلکہ انتہائی مقبول شخصیت عمران خان ہیں. ان کے ہاتھ پر ہتھیلی گہری، جو ہر کام 90 دن کی بجائے 120 دن، اور اس کو آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں. جو کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک کھیلتا ہوں، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ درمیان میں گیم چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. آ جاتے ہیں ٹرائی اینگل کے دوسری طرف میاں برادران بیٹھے. لیکن اس سے پہلے ذرا ٹرائنگل کی اس پار کو میں مزید ایکسپلور کرنا چاہوں گا. خان صاحب کا مستقبل ابھی جیل میں ہی دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے رہائی ہوگی؟ ابھی کرتے ہیں. پہلے ٹرائی اینگل کو سن لیں. ٹھیک. یہ ٹرائی اینگل کے اس کونے پہ آگے یہاں میاں برادران بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آخری سانس تک لڑتے ہیں. اس دفعہ وہ بازی ہار گئے. پھر آ جائیں تیسرے اینگل پہ. تیسرے اینگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب. محترم آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست کا وہ اہم مہرہ ہے جو چال ڈالتے ہیں سیاست نہیں کرتے، اور جب چال ڈالتے ہیں تو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے بڑی زبردست چال ڈالی ہے اور چاروں شانے انہوں نے چت کر دیا ہے. اب پھر آ جائیں عمران خان صاحب کے بارے میں. آپ کی زیادہ دلچسپی ہے، اور ویسے بھی عمران خان ہی بک رہا ہے اس وقت، اور کچھ بک بھی نہیں رہا، تو اسی پر بھی بات کرتے ہیں. تو ہتھیلی ان کی گہری ہے، مقدر کی لکیر بھی تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے، اور خان صاحب کی
جیل کے باہر جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی اتنی تگڑی یا اس میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں پائی جاتی، اور یہ جو آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکی، اس کا بھی سیرا کوئی خان صاحب کے ان لیڈرز کے سر پر نہیں جاتا جو جیل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بس چل سو چل پروگرام ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ تو حکومت خود انکمپیٹنٹ تھی تو نہیں کرا سکی، اور بے شمار وجوہات ہوں گی۔ خان صاحب ابھی مزید اندر ہی رہیں گے سر؟ اچھا، خان صاحب کا ابھی سنہری دور شروع نہیں ہوا لفظ استعمال کریں گے، اچھا، ابھی کچھ دور باقی ہے۔ اور وہ کتنی دیر تک وہ اوکے پینڈے لمیاں نے راما عشق دیاں، یہ پینڈا کتنا لمبا ہے سر؟ لمیاں نے راما والی گل بھی تسی نہیں کہہ سکتے، لیکن 90 دن کے بجائے 120 دن کو ہم نے ملٹی پلائی کرتے جانا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کب تک کریں گے سر؟ یہ کافی عرصہ ابھی تھوڑا سا دلی دورست ہے، اتنا نزدیک نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صبح ڈیل ہو گئی، شام ڈیل ہو گئی۔ وہ تو دن میں 3 مرتبہ ڈیل کروا کے میڈیا تو ان کو جیل سے باہر لا کے تو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، تو وہ تو بات برائے بات ہوتی ہے۔ تو میں جو علم و فن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میری ایک لائن ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ پچھلے ہفتے کسی نجومی نے کہا کہ عمران خان صاحب لندن جمائمہ کے پاس چلے جائیں گے۔ ہاں جی، اس نے جمائمہ سے پوچھا ہوگا جا کے۔ آپ کو لگتا ہے بے پر کی اڑائی ہے؟ وہ صبح اور شام اور وہ 10 سال اس کو بٹھائے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، چھوڑے ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے صادق ملک صاحب؟ دیکھتے ہیں، ابھی پہلے باہر تو حال ہے، اگر یہ ساری باتیں میں ابھی کر دوں گا تو میرا ایک بیانیہ جو چل رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ابھی تو میرا 25 کے بعد اگلا بیانیہ آئے گا، 25 تک تو میرا پہلا بیانیہ چل رہا ہے۔ نہیں، لیکن خان صاحب کے ہاتھ میں راجا یوگ ہے۔ خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ، ڈبل راجا؟ جی ہاں، یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے۔ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ پہ بھی ڈبل راجا یوگ ہے، خان صاحب کے ہاتھ پہ بھی ڈبل راجا یوگ ہے۔ علی زرداری کے ہاتھ پر 5 یوگ ہیں، یہ اس سے بھی تگڑا ہے، زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ میں جتنے بھی بہت زبردست قسم کی ڈپلومیٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر 5 یوگ پایا جاتا ہے۔ سب سے تگڑا ہاتھ کس کا ہے؟ آصف زرداری کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، عمران خان کا، یہ جنرل عاصم منیر کا؟ ہر شخص وہ جس کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے تگڑا ہوتا ہے۔ اب کیٹیگوریکلی کوئی بھی قدرت نے ایک جیسا دوسرا نہیں بنایا، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ جس طرح سے تگڑا ہوتا ہے اس طرح سے تگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ برادران جو ہیں یہ حکومت کرنی جانتے ہیں کس طرح، وہ قرض کس طرح سے لینے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ اب ہر آدمی تو قرض نہیں لے سکتا، وہ پھر قرض دے کے، قرض لے کے، پھر قرض پر قرض، پھر اس پر قرض لے کے بھی حکومت چلانی جانتے ہیں۔ گردشی قرض بھی لے کے حکومت چلانے جانتے ہیں۔ پھر آپ جرنلسٹ جو ہے کیا لکھیں گے؟ ان کے دور اقتدار میں جب تشریف لائے تھے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ کا مقروض تھا، اب 5.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہے۔ تو مقروض تو اس قوم نے ہونا ہے، قوم پہلے بھی مقروض ہے اور مقروض ہو جائے گی، ان کا اقتدار چلتا رہے گا، ٹھیکیدار کو پیسے ملتے رہیں گے، بیوروکریسی اپنے کام بڑے بہتر طریقے سے کرتی رہے گی۔ صادق ملک صاحب، انٹرسٹنگلی بشرا بی بی کا ہاتھ بھی آپ نے دیکھا ہے، یا وہ بتائیے کہ بشرا بی بی آپ کے پاس کب تشریف لائی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ بشرا بی بی ہاتھ دکھانے کے لیے آئی تھی تو دلچسپی ان کی یہ تھی کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں، اور انہیں پورا یقین دلوا دیا گیا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ اور یہ یقین کس نے دلایا تھا؟ میں نے دکھانا تھا، میں ہاتھ دیکھ رہا تھا تو میں نے دلانا تھا، اور کس نے دلانا تھا؟ بشرا بی بی کا ہاتھ دیکھ کے آپ نے بتایا یا عمران خان صاحب کے ہاتھوں کی لکیریں؟ میں نے ہاتھ عمران خان کا بھی دیکھا ہوا تھا نا جی۔ تو بشرا بی بی آپ نا ہاتھ دکھانے کے لیے آئی تھیں، لیکن دلچسپی ان کی یہ تھی کہ وہ جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے کہ نہیں۔ اور کس کے ساتھ آئی تھی وہ؟ خاور مانیکا کے۔ خاور مانیکا کے ساتھ آئی تھی اور پھر بھی یہ دلچسپی ظاہر کر رہی تھی؟ یس۔ اچھا، دس از کوائٹ انٹرسٹنگ فار می۔ خاور مانیکا کے ساتھ تھیں اور وہ پوچھ رہی تھی خان صاحب کا۔ مجھے کسی نے پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ بشرا بی بی اب کے وفا کریں گی، ہاں، تو انہوں نے پہلے خاور مانیکا سے تو وفا نہیں کی، تو میں نے کہا خاور مانیکا پہ ہاتھ دیکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سپیس دی تھی تو انہوں نے بے وفائی کی تھی، اگر سپیس نہیں دیتے تو شاید ان سے بھی بے وفائی نہیں کرتے۔ خان صاحب سپیس دیں گے؟ خان صاحب کیوں سپیس دیں گے بھائی؟ خان صاحب نہیں سپیس دیں گے اب۔
بے وفائی کے امکانات کم ہیں. ہاں جی, خان صاحب اس دفعہ اسپیس نہیں دیں گے, اس دفعہ خاور مالکہ نے دے دی. خان صاحب ساری زندگی اسپیس ہی دیتے آئے ہیں نا. نہیں, وہ اس دفعہ کا اضافہ بہت اچھا تھا. 2018 سے پہلے آئی تھی بشرا بی بی آپ کے پاس؟ ہاں, شادی سے پہلے. لیکن کریڈٹ تو بشرا بی بی کو جاتا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے کریڈٹ تھے. جاتا ہے جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ میں نے 1996 میں اپنا ایک بیانیہ بنایا کنگ میکر کا. جتنے بھی میرے قبیلے کے لوگ تھے نجومی پامی سب نکلے کنگ میکر پہ. اب ان کا داؤ لگ گیا, اور میں نے بشرا بی بی, آپ کو یاد ہوگا جب بھی یہ میرا پوڈ کاسٹ, ایک چھوٹا سا فوٹیج آپ کو کوئی بھی بھیجے تو سن لیجئے گا کہ آپ کے میرے درمیان یہ مکالمہ ہوا تھا کہ میں بھی پیش گوئی نہیں کروں گا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں, تو لہٰذا آپ کے میرے درمیان یہ باقاعدگی سے بات ہوئی تھی. اور اس کا فائدہ بشرا بی بی کو بہت بڑا یہ ہوا کہ اب چونکہ ساری دنیا کہہ رہی تھی نہیں بن سکتے, تو انہوں نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ میں بنا کے لے کے آیا. اور میں نے پوری تفصیل سے یہ بات آپ سے بیان کر دی. واللہ علم بالصواب. ابھی جو سیاسی حالات ہیں, بہت سارے لوگ مشکل میں ہیں, بہت سارے لوگ جیسے پنچھی اپنا گھونسلہ بدلتے ہیں, بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور ایسا جب ڈیسائسو فیصلہ لینے کا موقع آتا ہے تو لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہوں گے. ان دنوں کون ہے جو آپ کے در پہ دستک دے رہا ہے بار بار؟ میں 92 سے خدمت خلق کر رہا ہوں سیاستدانوں کی. بڑی بڑی چوکڑیاں, رات کو محفلیں, بڑی درباری قسم کی محفلیں بھی سجتی تھیں. بہت سارے وہ لوگ جو عبوری حکومت کا حصہ بننا چاہ رہے ہوتے تھے, ان کی بیٹھکیں سجتی تھیں. تو میں ان کی محفلوں کا بہت بڑا حصہ رہا ہوں جی, شروع سے 92 سے اب تک. تو یہ میرا سمجھیں کہ سب سے زیادہ قریب جانے والے سیاستدانوں میں ہوں. ابھی کوئی سیاستدان آپ کو یاد کر رہا ہے کہ آئے نا یار مجھے بتائیں کہ میرے ہاتھ کی لکیریں اس وقت کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں سر, مجھے ملتے ہی وہ ہے. میرا مطلب ہے اس میں ابھی ایک کیا, کئی 100 کی بات کریں, ایک کیا ہے. یہ تو آپ مثال کے طور پر ٹسوری صاحب نے بلایا رمضان شریف میں گیا, کامران ٹسوری گورنر سندھ, خوش بخش شجاعت جی گورنر آ رہی ہیں. میں نے کہا چھوڑیں یار, کہاں آ رہی ہیں, جب آئیں گی دیکھیں گے, آپ اپنی موج مستی کریں. ٹھیک ہے نا جی. آپ تو 1% آپ کا چانس ہو بننے کا, تو اس کو 100% بنانے کی کوالٹی اپنے اندر رکھ لے ہیں, اس لیے کہ آپ کا مقدر ساتھ دے رہا ہے یہاں تک, اور آگے چل کر آئی لینڈ ہے, اس آئی لینڈ میں جا کر تھوڑا سا بسیں گے, اس کے بعد پھر نکل جائیں گے. تو وہ چل رہے ہیں, تو آگے چل کر تھوڑی سی مشکل آئے گی. تو سیاستدان تو مجھے بلاتے رہتے ہیں, بھائی میں ہوں ہی زیادہ سیاستدانوں کا فامسٹ. تو اس میں ایک کیا, آج کل سب سے زیادہ مشکل میں کون ہے؟ آج کل سیاستدان ہمیشہ ہی مشکل میں ہوتے ہیں. نہیں, جو ظاہر وزارت عظمیٰ پہ ہوں, وہ سر وزارت عظمیٰ والے مشکل میں ہوتے ہیں. جو تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے تخت تو نہیں جا رہا, اور جو تخت سے باہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تخت کب ملے گا. دونوں مشکل میں ہوتے ہیں. شیخ رشید صاحب, شیخ رشید اچھے آدمی نہیں ہیں. اچھا, وعدہ فراموش ہے. باقاعدگی سے ان کے ساتھ میرا ایک کانٹریکٹ ہوا. میں نے کہا کہ اب کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ جب بھی کسی ٹیلی ویژن پر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ صادق ملک سے پوچھو, آپ پیش گوئی نہیں کریں گے. 2 پروگراموں میں وعدے کے مطابق انہوں نے یہ کہا, اور پھر ان کے اندر کا نجومی باہر آیا, اور پھر میں ان کے ساتھ آج تک ملا نہیں ہوں. میں نے کہا جی وعدہ فراموش آدمی کے ساتھ ملنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. واللہ الحمد. تو شیخ صاحب جو پریڈکشنز ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے تھے آپ سے پوچھ کے کرتے تھے؟ کافی ہے, آپ بچے ہیں, مطلب آپ جرنلسٹ ہیں, اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. میرے لیے تو اشارہ کافی, میرے دیکھنے والے بہت سے ہیں. آپ کے دیکھنے والے آپ سے 100 گنا زیادہ تیز دماغ ہے جب میں انٹرویو کے درمیان جانا ہوں. اگلا سوال. شیخ رشید کا کم بیک دیکھ رہے ہیں. صادق ملک صاحب بڑے خوبصورت آدمی ہے, بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہے. آج سے مل کے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے. ہم نے بہت بڑے بڑے سیاست